نبی اور رسول دونوں لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا اور اس کا فرق بھی جانتے ہوں گے. نبی جس پر وحی آئے لیکن اسے تبلیغ کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ جس پر وحی آئے اور اسے تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے. تو جب اقرا نازل ہوا تو وحی تو آئی لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں تھا. لیکن جب یا ایھا المدثر کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس میں تبلیغ کا آپ کو حکم دے دیا گیا. اس کے بعد آپ نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، توحید کی طرف بلانا شروع کیا، اور مکہ میں لوگ آپ کے دشمن بن گئے. لیکن آپ نے ان کی دشمنی کی وجہ سے توحید کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، اس میں کسی طرح کی نرمی اختیار نہیں کی کہ کچھ جیسے کہتے تھے کچھ لوگ کچھ دو کا حساب. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جس کو منوانا چاہتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا مان لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کچھ کمی کرو، تھوڑا سا ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی کمپرومائز ان کے ساتھ میں نہیں کیا، بلکہ جو دعوت آپ کی پہلے دن سے تھی وہی دعوت آپ کے آخری دن تک رہی. آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. نبی بنائے جانے کے 13 سال تک، بعد 13 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. 13 سال کے بعد آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 40 10 50 3 53 سال کے جب آپ ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، اور اس کے بعد میں مدینہ میں آپ 10 سال تک رہے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے رہے، توحید سکھاتے رہے اور سارا اسلام سکھاتے رہے. اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی مدینہ میں آپ کی قبر آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی. تو یہ آپ کی زندگی کے بارے میں. آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ تھا وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا تھا، وہیں پر آپ مدفون ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہمیں میں سے تھے. ہمیں میں سے تھا کیا مطلب؟ انسان تھے، بشر تھے، آدم کے بیٹے تھے، فرشتہ نہیں تھے، ہے نا، جناتوں میں سے نہیں تھے. کس میں سے تھے؟ انسانوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے جو تمہارے اپنے میں سے ہیں، یعنی تمہارے اپنے میں سے آدم کے بیٹوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں. اور اپنے میں سے عرب کے لوگ پہلے مخاطب تھے تو ان میں سے ہیں، عرب میں سے ہیں، اور عرب میں بھی سب سے اعلیٰ نسب کے ہیں اور سب سے معروف خاندان سے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں ہمیں جاننا چاہیے. کچھ باتیں مختصر سی، اور جتنا زیادہ آپ جانتے جائیں گے اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ پر ایمان لانا اور آپ سے محبت کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے. اور آپ کی محبت صرف محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ساری محبتوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اللہ کے بعد آپ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ایک ایک ادا کا علم رکھا جائے. اور علم ظاہر بات ہے جب آپ کی سیرت کی کتاب پڑھی جائے گی تو آپ کے بارے میں علم بڑھتا جائے گا. آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ ہجرت سے پہلے آپ کا کیا جو ہے رویہ رہا، ہجرت کے بعد جو ہے آپ کا کیا طریقہ رہا، آپ کے گھریلو حالات کیسے تھے، آپ کے سماجی لوگوں سے میل جول کے معاملے میں کیسے آپ کے حالات تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ تھا، بڑوں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ تھا، اپنوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، غیروں کے ساتھ کیا طریقہ تھا. ساری چیزیں آپ کے شمائل، اخلاق، عادات، مغازی، جنگ اور صلح، ہر طرح کی چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں گی. تو محمد الرسول اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں علم ہو. اس کے بعد دوسری چیز، آپ رسول ہیں. رسول کے معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ رسول کے معنی مرسل، جس کو بھیجا گیا ہو. اللہ نے اپنا پیغام دے کے کسی کی جانب بھیجا ہے، اسی لیے کہتے ہیں رسول من امر بتبلیغ، جس کو وحی بھی آئی ہو اور تبلیغ کا بھی حکم ہو، بات پہنچانے کا حکم ہو.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رسول ہیں؟ عربوں کے لیے ہیں، قریش کے لیے ہیں، مکہ کے لیے ہیں، کہ سارے انسانوں کے لیے ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. کوئی کہے یورپ والوں کے لیے رسول نہیں، کوئی کہے پورب والوں کے لیے رسول نہیں، صرف عرب کے لیے رسول ہیں. تو اس کی بات قابل قبول ہے. کہا جائے گا اگر آپ نے رسول مانا تو رسول سچے ہیں، تو رسول کی ہر بات مانو. بھئی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، کہا عربوں کے رسول ہیں، رسول مانا عربوں ہی کا صحیح مانا رسول آپ نے. تو جب رسول مان لیا تو رسول کی ہر بات سچی ہوتی ہے. تو رسول نے کیا کہا؟ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار. اس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتا ہو، دعویٰ کرتا ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتا ہو، جن دونوں کی نبوت کو ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے نبی دنیا میں آئے؟ بہت سے، بے شمار آئے. نبی ہر جگہ آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں. تو بہت سارے نبی آئے ہیں، ہر جگہ آئے ہیں. لیکن جن کے بارے میں صراحت سے قرآن میں اعلان ہے، ان کا ماننے والا بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جائے تو کیا ہوگا؟ کان من اہل النار. اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا جنت میں وہی جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جنت میں جانے کے سارے راستے بند ہو گئے، صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا راستہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور اگر کوئی دائیں بائیں گیا تو جنت کے راستے سے بھٹک گیا. فقد خطیت طریق، راستہ بھٹک گیا ہوا. تو بہرحال آپ رسول ہیں. تو ہم جب کلمے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، اس بات کی کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد ہے. عربوں میں نام معروف نہیں تھا. دادا عبد المطلب نے نام رکھا آپ کا محمد. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نام کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، یہ نام تو کوئی رکھتا نہیں تھا. حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے. محمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور دوسرا نام جو آپ کی والدہ نے رکھا، آمنہ نے، احمد نام رکھا. تو آپ کے دو نام رکھے گئے، محمد اور احمد. اور قرآن پاک میں ان دونوں ناموں کا ذکر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں محمد کا لفظ نہیں آیا ہے، غلطی میں. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے. تو کسی نے شاید کہیں ذکر کیا کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے آپ کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، تو کسی نے سمجھ لیا کہ قرآن میں نام ہی نہیں آیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ آپ کا نام آیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ، محمد الرسول اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو نام آیا نا. اسی طرح سے 4 جگہ پر آیا. ایک سورت ہی ہے جس کا نام ہے سورہ محمد، اور اس میں بھی ہے وما انزل علی محمد کا لفظ ہے اس میں. اسی طرح سے ایک آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور آپ کا نام احمد بھی آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی تھی اور کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی، سنا ہے نام؟ ایک شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور وہ اپنی دلیل میں پیش کرتا تھا اسی آیت کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ ایک رسول کی خوشخبری دی گئی ہے جو میرے بعد آئیں گے، اس کا نام ہے احمد. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے. تو اس نے کہا میرا اصل نام احمد ہے، میرے گھر والوں نے غلام بڑھا دیا، میرا اصل نام احمد ہے. تو کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے علماء کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا
کہا میرا نام ثناء اللہ، سنا تم نے؟ میرا اصل نام اللہ ہے، ثنا تو میرے گھر والوں نے پڑھا دیا ہے. جیسے تم کہتے ہو تمہارا احمد نام ہے، غلام گھر والوں نے پڑھا دیا، ویسے میرا نام اللہ ہے، ثنا گھر والوں نے پڑھا دیا. میں نے تمہیں نبی نہیں بنایا. اللہ نے احمد کو یعنی ثناء اللہ نے غلام احمد کو نبی نہیں بنایا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں ان کو اسی طرح جواب بھی مل جاتا ہے اور ان کو اس طرح لوگ مل جاتے ہیں. ظاہر بات ہے حق کو ہی غلبہ ہے اور باطل کو ہمیشہ دبنا ہے. باطل تھوڑی دیر کے لیے اٹھ سکتا ہے لیکن انجام اس کا شکست ہے، انجام اس کی ذلت ہے، انجام اس کی تباہی اور خاری ہے. کبھی بھی فتح باطل کے لیے نہیں ہے، فتح ہمیشہ حق کے لیے. ہندی میں کہتے ہیں ستمیو جیتے، حق ہی ہمیشہ سربلند رہے گا. تو یہ نعرہ ایسا ہے کہ انسانی فطرت میں ہر کوئی اس کو مانتا ہے کہ سچ کو ہی جیتنا ہے. اور قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل تو ہمیشہ مٹنے کے لیے، جھاگ دب جائے گا اور حق اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہی باقی رہے گی. تو بہرحال محمد الرسول اللہ، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہم نے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا مان لیا، اللہ کا رسول مان لیا، تو اس کے کچھ ہمارے اوپر تقاضے ہوتے ہیں. 4 تقاضے ذکر کیے گئے تھے، یاد رہ گئے کسی کو؟ کون بتائے گا؟ پہلا یہ کہ جب آپ کو ہم نے رسول مانا، اس کا مطلب یہ ہے آپ جو بات کہیں بالکل سچی ہے، ہم آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی تمام باتوں کو برحق اور سچ مانتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. چاہے آپ پچھلے زمانے کے بارے میں کوئی بات بتائیں، چاہے آپ موجودہ زمانے کے بارے میں کوئی بات بتائیں، چاہے آپ مستقبل کے بارے میں کوئی بات بتائیں، کسی طرح کی کوئی بات بتائیں. جو آپ نے نبیوں کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں بتایا، جو آپ نے قبر کے اندر کے بارے میں جو بتایا، جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، جو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، جو حشر اور میزان کے بارے میں بتایا، جو کچھ آپ نے بتایا، ہم ساری خبروں کو بالکل سچ مانتے ہیں. ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، تب آپ بولتے ہیں. پہلے اس کو فارسی میں ہمارے علماء پڑھ کے سنایا کرتے تھے. مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گوید جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گوید تا نہ گوید کردگار. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبریل آ کے آپ کو بتاتے نہیں ہیں. اور جبریل علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ بھی تب کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے کے لیے کہتا ہے. تو جبریل علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے رسولوں کے پاس. بہرحال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی ساری باتوں کی تصدیق کریں، ساری باتوں کو سچ مانیں. اگر کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے تو گویا رسول ماننے میں اس کے یہاں کمی ہے، جب تک کہ ہر بات کو بالکل سچ نہ مانیں. دوسری چیز، آپ اگر کسی بات کا حکم دیں تو پھر اسے تسلیم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، آپ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. یہ رسول ماننے کا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا ہو گیا، خبروں کو سچی مانیں، حکموں کی تعمیل کریں، پیروی کریں، اتباع کریں، اطاعت کریں، روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں. اگر آپ نے کسی چیز سے روک دیا تو پھر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس چیز سے رک جائے. ہم نے آپ کو رسول مانا ہے اور آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں. اتنے ہمدرد انسانیت کے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا تھا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے اللہ کے نبی، وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ پڑتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں کود کود کے گر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے آگ میں جانے سے، آگ میں کودنے سے روک رہا ہوں، لیکن تم سب ہو کہ آگ میں کودے چلے جا رہے.
جب آدمی کسی کو پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ لیا تو جھٹک کے نکل جائیں گے، پیر پکڑ لیا تو شاید جھٹک کے نکل جائے، لیکن کمر پکڑ لیا تو اب اس سے زیادہ مضبوط نہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی آگ میں جانے سے بچانے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں میں نے تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں روکا ہے، لیکن تم لوگ اس کے بعد بھی چھڑا کے نکل جاتے ہو اور آگ میں کودنا چاہتے ہو۔ یہ انسانوں کا حال ہے کہ اپنی بھلائی نہیں جانتے، اور جو ان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے آیا تھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو شفقت والے نبی، جو رحمت والے نبی، رافت والے نبی آئے تھے، ان کی بات کو نہیں مانتے، تو اس پر آپ کو دکھ ہوتا تھا۔ اور آپ اتنے رحمت والے تھے کہ بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتے تھے آپ، لیکن امت کا سوچ کے نہیں کرتے تھے کہ امت میری پیروی کرے گی تو اس کو پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ نے تراویح کتنے دن پڑھایا؟ 3 دن پڑھایا، کہ اگر پورے مہینے پڑھائیں تو کہیں ایسا نہ ہو فرض نہ ہو جائے، پھر بیچارے نہ کر پائیں گے۔ آپ ہر صلاح میں مسواک کرنا چاہتے تھے، اب بہت مسواک کرتے تھے، گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، صلاح ادا کرتے ہوئے، ہر وقت مسواک کرتے رہتے تھے۔ آپ کو بہت محبت تھی منہ کی صفائی سے۔ آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف رہتا ہے اور رب بھی راضی رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ امت کو حکم نہیں دیا کہ نہیں مسواک ضرور کرو ہر صلاح کے وقت میں، ہر وضو کے وقت میں، کیونکہ اس میں مشقت تھی۔ ہر آدمی حکم دیتے آپ تو لازم ہو جاتا ہمارے لیے کرنا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں حدیث میں موجود ہیں کہ آپ چاہتے تھے، اس کے باوجود نہیں کرتے تھے، امت پر رحمت کے لیے، امت کے پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو وہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا پیغام ہمارے لیے پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے ہماری ذمہ داری کہ اگر آپ کسی چیز سے ہمیں روک دیں تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو پہلا تقاضا ایمان لانے کا کیا ہے کہ آپ کی ساری خبروں کو سچی مانیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ حکم دیں تو اس کی تعمیل کریں، اس پر عمل کریں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ روک دیں تو اس سے رک جائیں۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے آپ کی شریعت میں ہے۔ جو شریعت آپ نے دی ہے، جو دین آپ نے دیا ہے، جو طریقہ آپ نے دیا ہے، اسی طریقے سے، اسی شریعت کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گمراہی اتنی بڑھ گئی اس امت میں کہ باقاعدہ کچھ لوگ شریعت کے مقابلے میں ایک چیز بنا لیا کچھ لوگوں نے، جس کو بولتے ہیں طریقت، بولتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ یہ کیا کھلی گمراہی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ شریعت پہ چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بھیجی ہوئی شریعت کا پابند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، اس شریعت کی پیروی کیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے پابند تھے۔ تو کچھ لوگ جو دین سے نکلنا چاہتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کہا شریعت الگ ہے، طریقت الگ، ہم طریقت والے ہیں۔ تو پورا دین چھوڑ کے نکل گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیا کہا؟ شریعت چھوڑ رہے ہیں۔ تو شریعت نہیں حقیقت میں چھوڑا، کیا کیا انہوں نے؟ پورا دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا، حقیقت یہ ہے۔ لیکن وہ کہہ نہیں پاتے ہیں، چونکہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہمیں دین نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے کہ اب جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے آپ کے نام ہی سے حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے وہ پوری طرح سے تو کہہ نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ طریقت ہماری ہے اور یہ شریعت ہے۔ علماء شریعت دوسرے ہیں، علماء طریقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ طریقت اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ دین کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور اگر طریقت شریعت کے اندر داخل ہے تو پھر وہ اس کے متوازی یا برابر نہیں ہے، پھر وہ اس کے اندر داخل ہے، اگر داخل ہے تو، لیکن داخل نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا، محمد الرسول اللہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت ویسے ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ صلاح کیسے پڑھیں گے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ صوم کیسے رکھیں گے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ حج کیسے کریں گے؟
جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس مہینے میں کرنے کے لیے بتایا؟ ذوالحجہ کے مہینے. اب کوئی کہے کہ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں حج کرنا چاہتے ہیں، چلو اس سال ربیع الاول کے مہینے میں حج کر لیتے ہیں، حج ہو جائے گا. دن تبدیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جگہ کون سی بتائی؟ کہاں جا کے حج کرنا ہے؟ مکہ پہنچ کے. کوئی کہے یار چلو ہر سال مکہ کرتے ہیں، ایک سال مدینہ حج کر لیتے ہیں، مدینہ حج ہو جائے گا. ریاض میں حج کر لیتے ہیں، طائف میں حج کر لیتے ہیں، کہیں اور حج ہو جائے گا. بغداد میں حج کر لیتے ہیں، کہیں اور حج ہو جائے گا. مکہ کے علاوہ کہیں حج نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی شریعت ہے. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں صوم فرض کیا گیا. آپ کوئی رمضان کا مہینہ چینج کر کے کسی اور مہینے میں کرے ہوگا نہیں. تو ہم شریعت کے پابند ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے جو شریعت بتائی ہے اسی شریعت کے مطابق ہمیں چلنا ہے. تو 4 چیزیں اب آپ لوگوں سے سن لیتے ہیں، بتا لیں گے نا. 4 چیزیں محمد رسول اللہ ماننے کا تقاضا 4 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہیں بالکل سچی اور برحق ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جو حکم دیں مسلمان کو ماننا ضروری. آپ جس سے روک دیں مسلمان کو اس سے رکنا ضروری. اللہ کی عبادت ویسے کریں گے جیسے آپ کی شریعت میں، جیسے آپ کی شریعت میں آپ نے کیا، آپ نے بتایا، آپ نے سکھایا، آپ کی تعلیم میں ہے، آپ خاموش رہ گئے، تقریر میں ہے، کوئی بھی سنت سب شامل ہے، صرف عمل نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی فریب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبھی کریں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کریں گے. نہ یہ نہیں کہنا ہے. بات سمجھ لیں. غلطی بہت سارے لوگ غلطی میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کریں گے. نہ یہ نہیں کہنا ہے کسی کا. یہ کوئی بھی صاحب علم ایسی بات نہیں کرے گا کہ یہ نہیں کہے گا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کریں گے. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے کہا تو بھی کریں گے، آپ نے کیا تو بھی کریں گے. آپ نے کہا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، لیکن آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے تب بھی کریں گے. اس کو تقریری کہتے ہیں. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حدیث قولی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث فعلی جو آپ نے عمل کر کے بتایا، حدیث تقریری جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی تو کیوں دین بن گیا؟ اس لیے کہ آپ حق بیان کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کبھی ناحق پہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے. آپ حق بیان کرنے کے لیے آئے تھے، آپ ناحق پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے. اس لیے جس پر آپ خاموش رہ گئے وہ بھی برحق ہے. تو یہ سب تینوں چیزیں شامل ہیں حدیث میں، حدیث قولی، حدیث عملی، حدیث تقریری. اور اس کے بعد لوگ اپنی طرف سے ایک بات بنا لیتے ہیں، پھر اس پر اعتراض جڑنے لگتے ہیں. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کریں گے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان نہیں دی، تو آپ اذان دینا چھوڑ دو. آپ نے اذان نہیں دی لیکن اذان تو دلوایا نا آپ ہی نے. نا آپ ہی نے تو کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ سے. بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اذان دو، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ اذان دو. اور کس سے کہا تھا کہ سکھاؤ بلال کو، بتاتے جاؤ؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی. عبداللہ بن زید بن عبد ربی صحابی نے خواب میں اذان دیکھا تھا، انہوں نے آ کے بتایا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن انہی صحابی پہلے آئے، عمر رضی اللہ عنہ بعد میں آئے. تو عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کو سکھاتے جاؤ، اور بلال کی آواز تم سے زیادہ صاف ہے، زیادہ بلند ہے، زیادہ اونچی آواز ہے، تو وہ کہتے جائیں، دہراتے جائیں. تو انہوں نے سکھایا. تو اللہ کے نبی نے خود تو اذان نہیں دی، لیکن اذان آپ نے ہی دلوائی ہے. تو یہ آپ کی سنت ہے، آپ کی سنت ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی جہاز کی سواری نہیں. آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب میں بار بار بتا چکا ہوں، لیکن پھر آج بھی اس کو یاد دلاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا کہ ادھورا تھا؟ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے قرآن پاک میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب کا بیان کر دیا. قرآن پاک میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، سب کا بیان کر دیا ہے. تو یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ ہوائی جہاز کی سواری کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہے قرآن میں؟ ہاں بالکل ہے قرآن پاک میں. کہاں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سواریوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون.
اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ نے خچر پیدا کیے، اللہ نے گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، ہوائی جہاز پیدا کیا، راکٹ پیدا کیا، ٹرینیں اور بسیں اور کاریں اور ساری چیزیں جتنے مواصلات کے ذرائع ہیں سب اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پہلے کہہ دیا میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا، اور اللہ نے احسان جتایا ہے میں پیدا کروں گا. اگر وہ اللہ پیدا کرتا اور ہمارے لیے منع ہوتا تو احسان کیا تھا؟ بھئی احسان تو جب ہے جب اللہ پیدا کرے اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. علماء نے اسی آیت سے مسئلہ نکالا ہے، فقہائے کرام نے، علماء اسلام نے اسی آیت سے مسئلہ نکالا ہے کہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے، اباحت ہے. اباحت کا مطلب جائز ہے، استعمال جائز ہے. طہارت کا مطلب وہ چیز پاک ہے. ہر چیز پاک ہے اور ہر چیز کا استعمال جائز ہے. اباحت اور طہارت ہر چیز کی اصل ہے اسی آیت کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ نے کہا ہر چیز تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. تو جب اللہ نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا تو ساری چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، ساری چیزوں تمہارے لیے مباح ہیں، ساری چیزیں پاک ہیں، سوائے اس کے کہ جس کا ناپاک ہونا شریعت میں آ جائے، سوائے اس کے کہ جس کا ناجائز ہونا، حرام ہونا شریعت میں آ جائے. تو جب کوئی آدمی کہے گا یہ چیز حرام، کہیں گے دلیل لاؤ. اللہ نے تو کہا زمین کی ساری چیز تمہارے لیے، یہ بھی زمین کی چیز ہے اس لیے یہ بھی میرے لیے ہے. اگر تم کہتے ہو میرے لیے نہیں ہے تو بتاؤ اللہ نے کہاں روکا، رسول نے کہاں روکا؟ ٹھیک ہے، تو کہیں گے شبرات کا حلوہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ گھمانا کیا ہے؟ یہ جال میں بنا کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. شبرات کا حلوہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ حلوے میں جو چیزیں مل کے بنتی ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. نبی آتے ہیں عبادت سکھانے کے لیے. نبی کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرو اور ایسے ایسے کرو، اسی لیے آتے ہیں نا. تو اس لیے ہر عبادت منع ہے جب تک نبی سکھا نہ دیں. اس کو یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرات کا حلوہ بتانا سکھایا؟ نہیں سکھایا. یہ عبادت ہے نا، سواری تھوڑی ہے، یہ کھانا تھوڑی ہے، لباس تھوڑی ہے، معاملہ تھوڑی ہے. عبادت ہر عبادت منع، اس لیے کہ نبی عبادت ہی سکھانے کے لیے آتے ہیں. کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال، کیونکہ نبی وہ سکھانے کے لیے نہیں آتے. جو حرام ہوتا ہے روک دیتے ہیں، ہے نا، جو حرام ہوتا ہے اسے روک دیتے ہیں. باقی سب جو چل رہا ہے چلنے دو، کھانا پینا معاملات سب میں وہ سکھانے نہیں آتے، اس میں خالی منع کرنے آتے ہیں. عبادت سکھانے کے لیے آتے ہیں. یہ کرو جنت پاؤ گے، یہ کرو جہنم سے بچو گے، یہ کرو جنت پاؤ گے، یہ کرو جہنم سے بچو گے، ایسا کرو ایسا مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو. تو عبادت کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں انبیاء. اس لیے ہر عبادت حرام جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا نہ دیں. کوئی بھی صلاۃ آپ اپنی طرف سے بنا کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی صوم آپ اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی حج آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت اپنی طرف سے بہرحال آپ ایجاد نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی یہی بتانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. جتنا کہہ دیا بس وہیں رک جاؤ. جب تک وہ نہ بولیں تم مت بولو، جب بولیں تب بولو. جب چلنے کے لیے کہیں تو چلو، جب رکنے کے لیے کہیں تو رک جاؤ، جب کھڑے ہونے کے لیے کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، جب بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھ جاؤ. تو یہ صاحب ایمان کا طریقہ ہے. تو عبادات میں ہر عبادت منع جب تک کہ ثبوت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی کوئی ایسی عبادت کرے جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ رد کر دیا جائے گا، مردود ہے. کوئی ایسی عبادت ایجاد کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو بہت واضح ہے مسئلہ، لیکن پھر بھی اس میں الجھاتے ہیں.
تو آپ سلجھانے والے ہیں، آسان ہے انشاءاللہ، جہاں الجھائیں وہاں سلجھا دو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اتنا نہیں الجھا پائیں گے کہ سلجھے ہی نہ۔ فلسفی کا سلجھتا نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں فلسفی کے بارے میں کیا کہا تھا علامہ اکبر الہ آبادی نے کہ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ڈور کو سلجھانا ہو، سرا پا جاؤ تو ڈور سلجھ جائے گا، جو سرا نہ پاؤ تو اسی کو الٹتے رہو، کبھی نہیں سلجھنے والا ہے پھنسا ہوا ڈور۔ تو یہی معاملہ ہے، ہم لوگوں کو تو سرا مل گیا ہے نا۔ دنیا کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کے بنانے سے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان آئے، تو ہم کو تو سرا پتہ ہے۔ تو جن لوگوں کو سرا معلوم ہے ان کی ڈور بہت آسانی سے سلجھ جائے گی، اور جن کو سرا نہیں معلوم ہے وہ الجھتے چلے جائیں گے۔ میرے خیال سے میں نے بہت سادہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور افسوس کی بات ہے کہ وقت ختم ہو گیا، مجھے نہیں اندازہ تھا اور وقت نکل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔